میرا نام ڈاکٹر روبینہ زیب ہے. میں فیصل آباد میڈیکل کالج سے پی ایم سی کی گریجویٹ ہوں. میں 1981 میں نے گریجویٹ کیا اور میں بیسٹ گریجویٹ تھی اپنے کالج کی, اور میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا. اور اس کے بعد میرے ہاؤس جاب جو تھی وہ وہیں میں نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو تھا وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا, وہیں سے میں نے ہاؤس جاب کی. اس کے بعد پوسٹ گریجویشن جوائن کیا. میں نے پوسٹ گریجویشن گائنی اینڈ آبسٹیٹریکل کا ڈپلومہ جو ہے وہ لیا, اور دین آئی واز سلیکٹڈ ایز اسپیشلسٹ. اور میری پوسٹنگ جو ہے وہ تھرو آؤٹ ساہیوال کی ہے, اینڈ آئی ہیڈ سروڈ اوور دیئر فار اباؤٹ 34 ایئرس. ریسنٹلی میں وہاں سے جنوری میں ریٹائر ہو کے آئی ہوں, اور میرا سارا کیریئر جو ہے وہ ایز اے گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹیشین وہیں پہ ایز اے چیف کنسلٹنٹ کے طور پہ میں ریٹائر ہوئی ہوں. خواتین کے جو گائنی کے پرابلمس ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اگر ان کو سٹارٹ کریں تو جہاں تک خون کی کمی کا شکار ہیں خواتین, انیمیا سے لے کے, اور مزید آگے چلیں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, اور یہ جو خوراک کا غیر متوازن خوراک کا کھانا اور سیڈنٹری لائف ہے, جس کی وجہ سے بچیوں میں خاص طور پہ ایڈولسنٹ بچیاں جو ہیں جو 9-10 سال میں جب کہ ماہواری ان کو شروع ہوتی ہے, اس کے بعد سے آن ورڈ 16-17-20 سال, بلکہ اس کے بعد بھی اس کے بہت سی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. ان میں بہت کامن جو ہے وہ بیماری جو ایام کی خرابی کی وجہ سے جو عام طور پہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں وہ بیسیکلی پی سی او ڈی کی پیشنٹس ہوتی ہیں, جس کو ہم پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز پہلے کہتے تھے, اب وہ سنڈروم ہم اس کو کہتے ہیں, بیکاز اٹس اے ملٹیچیوڈ آف ڈیزیزز. اس میں بہت ساری پریزنٹیشنز ہیں جس کے بیچ میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے ایک طرح کا, کیونکہ اس کے بیچ میں آپ کے جسم کا اندر کا نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے, جس میں وہ ظاہر اپنے آپ کو ایام کی ماہواری سے کرتا ہے, لیکن بیسیکلی وہ آپ کے اندر کی بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کے بیچ میں آپ کی لپڈ پروفائل خراب ہوئی ہوئی ہے, آپ کے انسولین جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے مریضوں میں پھر موٹاپا آ جاتا ہے. اس کے بعد ان کے بچیوں کے چہروں کے اوپر بال جو ہیں وہ ایکسیسو نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے بیچ میں مردانہ ہارمون جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کل کی بچیوں کے بیچ میں جو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. پھر ایام کی خرابی تو جو ہے وہ پیری مینوپوزل ایج میں بھی آ جاتی ہے, کہ وہ خواتین جو عمر کے اس حصے میں پہنچ رہی ہوتی ہیں جب کہ ان کی جو مینسز جو ہیں وہ ارریگولر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ماں جو ہے وہ اس کے مینسز آنے کی ایک ایج ہوتی ہے, اور اس کے مطابق جیسے اگر ماں کو پیریڈز جو ہیں یا مینسز ایام جو ہیں وہ اس کو لیٹ ایج میں آئی ہیں, جیسے 13 یا 14 سال کی عمر میں آئے ہیں, تو یہ چیز جو ہے وہ انہیرٹ کرتی ہے اس کی بچی بھی, اور اس کو لیٹ مینسز جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن اگر آپ بچی جو ہے وہ 9 سال سے پہلے اگر اس کو مینسز آ گئے ہیں تو یہ ایک الارمنگ بات ہے. ماں کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے اور اپنی بچی کا جو ہے وہ چیک اپ کروائے. اور یا ان یوزلی لیٹ ہو رہے ہیں, جیسے بچیوں کو مینسز آتے ہیں تو شروع کے جو 1 سال یا بعض اوقات 1.5 سال ہوتا ہے, تو اس کے بیچ میں مینسز بہت ریگولر نہیں ہوتے ہیں. بعض اوقات 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ آ گئے, اور اس کے بعد 3-4 مہینے کا گیپ ہوا پھر. اور عام طور پہ جب بچیاں 9th-10th میں پہنچتی ہیں تو ان کے پیریڈز ریگولر ہو گئے ہوتے ہیں. بٹ اف سم اور دا ادر اگر وہ پیریڈز ریگولر نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ ماؤں کو یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ بچیوں کو, اور خاص طور پہ ہمارے پاس اچھے اسکولوں کی بچیاں اور اچھے جو پیرنٹس ویل آف پیرنٹس ہیں وہ ضرور رپورٹ کرتے ہیں. اور ان کا ماؤں کو یہ ضرور بچیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل, میں بار بار اس بات پہ تو آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیماریوں کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ سیڈنٹری ہیں, آپ کے کھانے پینے کی عادات اچھی نہیں ہیں, تو آپ ضرور ان ایام کی جو ہے بے قاعدگیوں کا شکار ہوں گی. تو سمٹمز میں ینگ بچیوں میں تو یہ سمٹمز جو ہیں یہ ضرور ماؤں کو لے کے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, سو دیٹ ارلی پکڑا جا سکے, تاکہ ان کی بچیوں کے بیچ میں جو لیٹر آن بڑی سسٹس بن جاتی ہیں یا بچیوں کے ایام کی خرابی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو انفرٹیلٹی کی طرف لے جائے یا بانجھ پن کی طرف لے جائے, یا ان کے کوئی اور رسولیوں کی شکل میں نمودار ہو, تو یہ بچیوں کا ایگزامینیشن کروانا
گائنیکالوجسٹ سے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ ان سے گائیڈنس لے سکیں کہ مینسز کیوں نہیں ٹھیک آ رہی ہیں اور کس طریقے سے وہ نیچر کے قریب رہتے ہوئے ٹھیک آ سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ان کو دوائی سے ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ جو پلز دے دی جائیں کہ آپ کا 1 مہینے کھا لیں اور آپ کو مینسز آ جائیں، وہ دیٹ از ناٹ کریکٹ. بیکاز آپ کی یہ لائف کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک بچی جو بلوغت کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس میں صرف پیریڈز کا آنا ہی ایک سائن نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہے. ایک عورت میں ماں بننے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ خراب کر رہی ہیں اگر آپ اس بچی کو ایگزامن نہیں کرواتے ہیں، اور اس کے لیے آپ مشورہ جو ہے وہ ایک ماہر امراض نسواں سے اپنی اس کا نہیں لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ساری. مجھے اپنی خواتین سے صرف یہ درخواست کرنی ہے کہ جب بھی کبھی فیملی کے بیچ میں بچی کوئی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم از کم جو WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق کم از کم اس کے 5 اینٹی نیٹل وزٹس ہونے بہت ضروری ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اینٹی نیٹل وزٹس ہوں اور اس کے بیچ میں اس کی پریگننسی نارمل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں. کیونکہ نارمل ماں اور صحت مند ماں اور صحت مند بچہ جو ہے یہ ایک الٹیمیٹ گول ہے جو کہ ہم اینٹی نیٹل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آج کل کے دور میں ہم نے PCOD کی بات کی تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جب وہ اینٹی نیٹل کرواتی ہیں تو ہائی رسک پریگننسی چوز ہو جاتی ہے. ہائی رسک پریگننسی مین دا پریگننسی وچ از ناٹ ویری ناٹ ٹو بی ٹیکن ایز اے گڈ اومن فار دا وومن. بٹ جب شی گیٹس ریگولر وزٹس تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی بات بھی ہے. جو خواتین باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ نہیں کرواتی ہیں، اپنی پیچیدگیوں کو ڈاکٹر وہ پک اپ نہیں کرواتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بعض اوقات موربیڈٹی کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ جو پریگننسی جب وہ ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے تو اس کو کوئی ایسی تکلیف ہو. اب میں چند آپ کو علامات ایسی بتاتی ہوں کہ جن کے بیچ میں خواتین کو ضرور ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے. اس کے بیچ میں جیسے وہ خاتون جو پہلی دفعہ حاملہ ہو رہی ہے، یا وہ ایک ایسی خاتون جو 4 بچوں کے بعد کا اس کا حمل ہے، یعنی کہ اس کا 5واں بچہ ہے، یا کوئی ایسی خاتون جس کا ایک آپریشن پہلے ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی خاتون کہ جس کے لانگ ہسٹری انفرٹیلٹی کی ہے، جیسے وہ اس نے 5-6 سال کے بعد کنسیو کی ہے، یا اس کے جو بچے ہیں وہ ایک سے زیادہ وہ اپنے پیٹ میں کیری کر رہی ہے، ٹوینز کیری کر رہی ہے، یا اس کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ اس کو کوئی بھی سمٹم جو پریگننسی کا جو وہ زیادہ ہے، جیسے اس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ میرا ویٹ گین زیادہ ہو رہا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر کوئی سوزش پڑ رہی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہماری انگوٹھیاں تنگ ہو رہی ہیں. تو یہ تمام علامات اس بات کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ شاید ان کو بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بلڈ پریشر کی زیادتی جو ہے وہ مریض کو پھر الٹیمیٹلی اگر قابل علاج اگر وہ علاج نہیں کرواتی ہے تو دوروں کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس کے بیچ میں ماں اور بچے دونوں کی بھی جان جا سکتی ہے. اور اگر لکیلی وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اندر ماں کے پیٹ میں کمزور پیدا ہوتا ہے. اس کو ہم انٹرایوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن کہتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی عمر کے مطابق ویٹ نہیں گین پاتا، کیونکہ ماں کی جو ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے بچے تک وہ خوراک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی. اسی طرح وہ خواتین جن کو کسی بھی قسم کی کوئی کوموربڈٹی ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے، جیسے ان کو جب انہوں نے لائف سٹارٹ کی تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی، جیسے وہ 35 کی ایئرز میں جو ہے وہ پہلی پریگننسی ہوتی ہے، یا ایک ایسی بچی جو 20 سال سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہے، پہلا حمل کنسیو کر لیتی ہے، یا ایک ایسی خاتون جس کو حمل کے دوران میں داغ لگتا رہا ہے، یا اس کو بلیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، یا اس کو گردوں کی کوئی بیماری ہے، شوگر کی کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، یا دل کا اس کو مرض لاحق ہے. تو ایسی تمام خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی رسک پریگننسی میں آتی ہیں، تو دے مسٹ کنسلٹ دا ڈاکٹر اینڈ دے مسٹ بی ڈیلیورڈ ان سیف ہینڈس. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اور بچیوں کے متعلق یہ مشورہ ہے کہ آپ لائف سٹائل ضرور بچیوں کی طرف دھیان دیں. بچے جو ٹیلی ویژن کے آگے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا ٹائم جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں، تھوڑا سا واک کریں اور اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں اور جنک فوڈ سے اوائڈ کریں.